کراچی میں وقفے سے بادلوں کی گھن گرج، مختلف علاقوں میں پھر تیز بارش، ملیر، کورنگی، رضاق آباد، گلشن حدید، شاہ لطیف ٹاؤن اور بھینس کالونی میں موسلادھار بارش، نیو کراچی، موسمیات، گلستان جوہر اور اسکیم 33 میں بھی تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے رات گئے تک جاری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی، گلشن حدید میں بارش کے باعث موبائل فون کمپنی کا ٹاور گر گیا، کٹی پہاڑی سے تودے سڑک پر آ گرے، شہری جانی نقصان سے بال بچ گئے، شفیق موڑ میں بچہ بجلی کے کھمبے میں چپک گیا، لوگوں نے بچوں کھینچ کر کھمبے سے دور کیا۔ بارش کے باعث مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا آج بھی شہر بھر کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان، نوٹیفیکیشن کے مطابق نجی اور سرکاری اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے آج کے امتحانات ملتوی۔ کراچی میں کشتیاں چل پڑی، طوفانی بارش نے سرجانی ٹاؤن کو دریا بنا دیا، گھر پانی سے بھر گئے، گلیوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ ریسکیو ٹیم نے گھر میں موجود مریض کو کشتی کے ذریعے اسپتال منتقل کیا۔ بارش کے باعث شہریوں کا اربوں روپے کا نقصان، شہریوں کی اربوں روپے کی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ اربوں روپے کے نقصان کا مداوع کون کرے گا؟ شہریوں کا انتظامیہ سے سوال۔ شہر کی اہم شاہراہوں سے پانی کی نکاسی مکمل، ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن، صفورہ، قدیمی اردو بازار اور شارع فیصل نرسری سے جمع برساتی پانی کلیئر۔ بعض علاقوں میں پانی تاحال موجود، سڑکوں پر گڑھوں کی وجہ سے ٹریفک کی شدید روانی متاثر، انتظامیہ کی نااہلی سے تنگ شہری پھٹ پڑے۔ کراچی میں طوفانی بارش نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، سولجر بازار میں محمد عباس نالے میں گر کر جاں بحق، 58 سالہ محمد عباس بیوی اور بیٹے کے ساتھ نالے میں جا گرے۔ انتظامیہ کی سنگین نااہلی کے باعث محمد عباس کا خاندان نالے میں بہہ گیا۔ محمد عباس کی بیوی اور بیٹے کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نالے سے نکالا۔ ریسکیو آپریشن میں تاخیر کے باعث محمد عباس کی لاش صبح گرو مندر نالے سے نکالی گئی۔ کہ الیکٹرک نیپرا سے کیا گیا وعدہ وفا نہ کر سکی، کراچی میں 30 گھنٹوں سے زائد بند فیڈرز کی بحالی ممکن نہ ہوئی، کئی علاقے 36 گھنٹے سے بجلی سے محروم۔ نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں 24 گھنٹے سے بجلی، گیس، پانی، موبائل اور انٹرنیٹ بھی بند، عوام شدید ذہنی اذیت کا شکار۔ کہ الیکٹرک نے نیپرا کو رات 9:30 بجے تک تمام فیڈرز کی بحالی کی یقین دہانی کروائی تھی۔ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانسیرا میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشکبار ہے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، بونیر، شانگلہ اور سوات کا فضائی جائزہ۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سیلابی ریلوں سے نقصانات پر بریفنگ، شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد اور تعاون کی یقین دہانی۔ وزیراعظم نے کہا کہ شمالی علاقوں میں انسانی جانوں کے زیاں پر ہر آنکھ اشکبار ہے، بادل پھٹنے سے آبی ریلیں نے طغیانی کی شکل اختیار کی، موجودہ موسمی حالات نے مل کر کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج دن رات سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے، آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنانا سنگین غلطی ہے، تجاوزات اور ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیراعظم کی امدادی آپریشنز پر علی امین گنڈاپور کی بھی تعریف، شہباز شریف نے سیلاب زدگان میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح، متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعینات افواج، پولیس اور سول انتظامیہ سے ملاقات، اہلکاروں کی بے لوث خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کو انتہائی جذبے اور محنت کے ساتھ جاری رکھا جائے، متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جائیں، فورسز اور سول ادارے اپنی انتھک خدمات جاری رکھیں، شہریوں کی جانوں کا تحفظ اور ان کی امداد اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بادلوں کی انٹری، جامشور و میرپور خاص میں موسلادھار بارش، دادو و سہون میں تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی، بارش کی بوند پڑتے ہی
بجلی کی فراہمی معطل، حیدرآباد میں جمع بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے نالوں کی صفائی نہ ہونے کی تنقید مسترد کر دی، کہا کہ عام تعطیل کے باوجود لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، زیادہ بارش ہوئی تو لوگ مزید تکلیف میں آ جائیں گے، تعطیل کا مطلب ہے گھروں پر رہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی کی سڑکوں کا دورہ، بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا۔ 170-75 ملی میٹر لے کے منگو پیر میں 235 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہر کی عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پر تنقید بھی سٹارٹ ہوئی، سیاسی گولہ باری بھی سٹارٹ ہوئی۔ 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے بلند و بانگ دعوے ہوا ہو گئے، بارش سے شہری گھنٹوں سڑکوں پر بے یار و مددگار رلتے رہے۔ میئر کراچی بولے، مانتا ہوں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، موسمیاتی تبدیلی کا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، شہر کی سڑکوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران بارش، مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس جاری رکھی۔ بارش تیز ہو گئی ہے، اب ایک اور چیلنج ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اگلے 2 دن کی فورکاسٹ ہے، انشاءاللہ آپ کے درمیان رہ کے، عوام کے درمیان رہ کر بات کریں گے۔ اگر کراچی کا کچرا تمام ٹاؤنز اور یو سی سے، سڑکوں شاہراہوں سے وقت پر اٹھ جائے تو خدا کی قسم 200 کیا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے 2 گھنٹے کے اندر اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا سیکھیں، نالے میں کچرا ہوگا تو بارش کا پانی کہاں جائے گا؟ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار میئر کراچی مرتضی وہاب پر برس پڑے، کہا کہ اگر تمام یو سی سے کچرا اٹھایا جائے تو پانی کی نکاسی ممکن ہے۔ کراچی میں تقریباً 200 ملی میٹر بارش ہوئی، 17 سال کی بدعنوان حکمرانی کل کی بارش میں سامنے آ گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے، کراچی منی پاکستان ہے لیکن حل سب کے سامنے ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی 40 سال سے کراچی کو لوٹ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی۔ 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں دونوں مل کر۔ یہ اربن فلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ کراچی میں طوفانی بارش کے دوران انتظامیہ کی نااہلی، سوشل میڈیا صارفین نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھ میں لے لیا۔ ننھا بچہ بارش کے پانی میں کھیلتا اور خیالی موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا دکھائی دیا۔ ایک صارف نے ویڈیو شیئر کی اور لکھا، یہ ہے میرا کراچی۔ ایک ویڈیو میں شہری اپنی گاڑی میں جمع پانی گلاس کی مدد سے نکالتا دکھائی دیا۔ ایک ستم ظریف نے کشتی کی AI تصویر شیئر کی، کیپشن لکھا، اپنی کشتیوں پر اجرک نمبر پلیٹ لگائیں ورنہ جرمانہ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے استقبال ہوا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں ہوں گے، ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت وانگ جی اور اسحاق ڈار کریں گے۔ پاکستان کا افغان سرزمین سے حملوں پر افغانستان سے مؤثر کارروائی کا مطالبہ، اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات، دہشت گردی کے خلاف تعاون میں سست روی پر اظہار تشویش، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کردم تحریک طالبان BLA مجید بریگیڈ کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے یقین دلایا افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ پاکستان اور افغان وزرائے خارجہ نے سفارتی سطح پر تعلقات سفیر کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم کیا۔ پاک امریکہ تعلقات نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی دنیا معترف، بین الاقوامی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کے حالیہ دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ لکھا، بدلتے عالمی حالات نے پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ پاکستانی کامیاب سفارتکاری کی بدولت کالعدم تنظیم BLA کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔
वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी शिडोंग ज़नज़ू ग्रुप कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। चीनी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। हुकूमत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। दरख्तों से इतने पत्ते तेज़ी से नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान असम्बली नाअहल किए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में हमने 170 सीटें जीतीं, असम्बली में गए तो 91 सीटें थीं। अब हमारे अरकान असम्बली की तादाद 76 है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुझे नहीं जाने दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा, नेशनल पुलिस एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जापान पुलिस सिस्टम के निगरान इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला दौरे जापान से वापसी पर मंसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज़ करेंगी। मरियम नवाज की जापानी वज़ीर ख़ारजा मायाजी कुटोमा से मुलाकात, तिजारत सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली ए बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शुबों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। नेटली ए बेकर ने कहा, अमरीकी सिफारतखाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित को सहूलत फराहम करेगा। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद एक माह बंद रखने का फैसला। भारत के तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 23 सितंबर तक तोसी। PIA ने नया नोटम जारी कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में इमारत गिर गई। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुतासरा इमारत गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन, मजीद 6 लाशों को निकाल लिया गया। जांबाग अफराद की तादाद 29 हो गई। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। 10 से 15 अफराद अब भी लापता। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 427 अफराद जांबाग, 270 अफराद ज़ख्मी। रवां साल 26 जून से 20 अगस्त तक नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, मजीद 51 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 7 अफराद भी शामिल। सुबह से जारी हमलों में 28 अफराद शहीद। इसराइली बर्बरियत से तकरीबन 19,000 बच्चे जान से गए। मजमूई शहादतों की तादाद 62,000 से बढ़ गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जंग बंदी मंसूबा कबूल करना अब इसराइलियों के हाथ में है। हमास की जानिब से मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। और नौजवान तलबा का पाकिस्तान से मोहब्बत का भरपूर इजहार। इस्लामाबाद में तलबा ने स्टेज ड्रामे के जरिए तहरीक पाकिस्तान की तारीख को खूबसूरत अंदाज में पेश किया।